بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، دنیا کے 20 بڑے ڈیموں کی بات کی جائے تو 20 کے 20 ڈیم چائنا میں موجود ہیں، اور اگر دنیا کے سب سے بڑے ڈیم کے بارے میں بات کی جائے تو وہ بھی چائنا میں موجود ہے۔ جی ہاں ناظرین، ہم بات کر رہے ہیں تھری گورجز ڈیم، جو کہ چائنا کے صوبے ہوبے میں واقع ہے۔ ناظرین، اس ڈیم کو دنیا کا سب سے بڑا اور پاورفل ڈیم کہا جاتا ہے۔ یہ ڈیم پاورفل اس لیے ہے کہ یہ بہت ہی بڑا ہے۔ 2011 میں چائنا میں بارشوں کے پانیوں کی وجہ سے یانگسی ریور میں سیلاب آ گیا۔ اس خوفناک سیلاب کے نتیجے میں بہت تباہی اور بربادی آئی۔ اس طوفانی سیلاب نے 2 لاکھ لوگوں کی زندگیاں نگل لیں اور کئی لاکھ لوگوں کو بے گھر کر دیا۔ ناظرین، ٹھیک اس کے 20 سال بعد 1931 میں چائنا پھر سے اسی سیلابی صورتحال سے دوچار ہوا۔ اب کی دفعہ جو تباہی اور بربادی ہوئی، اس نے پورے چائنا کو ہلا کر رکھ دیا تھا۔ ناظرین، اتنی زیادہ تباہی کہ چائنیز گورنمنٹ کو اپنے نقصان کا تخمینہ لگانا بھی مشکل ہو گیا تھا۔ اس نیچرل ڈیزاسٹر میں 30 لاکھ انسانی جانوں کا ضیاع ہوا، اور اتنے بڑے نقصان کے بعد بھی آنے والے سالوں میں یانگسی ریور میں سیلابوں کا سلسلہ تھم نہ سکا۔ ناظرین، آئندہ کے لیے اس نقصان سے بچنے کا اب چائنیز گورنمنٹ کے پاس ایک ہی راستہ تھا کہ دریا کے پانی کو روک کر ڈیم تعمیر کر دیا جائے۔ اتنے بڑے ڈیم کی تعمیر چائنا جیسے ملک کے لیے بھی کسی بھی چیلنج سے کم نہ تھا۔ ناظرین، بتاتے چلیں کہ اس کو بنانے کا پلان پچھلے 100 سالوں سے چل رہا تھا، لیکن چائنیز سول وار اور پولیٹیکل کرائسس کی وجہ سے اس کا پروگرام ڈیلے ہی ہوتا چلا گیا۔ اور یہ بات بھی جان لیں آپ کہ 100 سال پہلے ہی 1918 میں سن یات سن نے آنے والے نقصانات کو بھانپ لیا تھا اور ڈیم کا آئیڈیا پیش کیا تھا۔ سن یات سن کو فادر آف دا ماڈرن چائنا بھی کہا جاتا ہے۔ 1944 تک یہ پروجیکٹ محض خیال ہی بن کے رہا۔ اس پر کام کرنے کی بات چلی تو ٹھیک 2 سال بعد 1946 میں چائنا میں سول وار شروع ہو گئی۔ پھر اس کا کام صرف کاغذوں کی حد تک ہی رہ گیا تھا۔ 1970 میں دوبارہ ڈیم کی بات چلی تو اس بار سیاسی مخالفین نے روڑے اٹکانا شروع کر دیے، اور اس ڈیم کی تعمیر کے لیے وسائل کی بھی ضرورت تھی اور محنت کی بھی۔ بالآخر 1994 میں 1994 میں ڈیم کی تعمیر کا کام شروع کر لیا گیا، اور ٹھیک 9 سال بعد 2003 میں مکمل ہو گیا۔ اور ایک وقت میں آپ کو بتاتے چلے ہم کہ 40,000 ورکرز نے اس ڈیم کی تعمیر میں حصہ لیا۔ ڈیم کی کنسٹرکشن شروع ہوئی تو چائنیز گورنمنٹ کو کافی کریٹیسزم کا سامنا کرنا پڑا۔ بہت زیادہ کنٹروورشی سامنے آئی کہ یہ ڈیم بن تو جائے گا مگر بہت بڑی تباہی کا شکار بھی بن سکتا ہے، جس میں زلزلے اور لینڈ سلائڈنگ کے خدشات شامل ہیں۔ اس کے علاوہ ناقدین کا یہ کہنا تھا کہ اس ڈیم سے چائنا کی کافی زیادہ ہسٹوریکل پلیسز اور جانوروں کے رہنے کی جگہ کو بھی ختم کرنا پڑے گا۔ ناظرین، جیسا کہ آپ کو بتایا کہ اس ڈیم کا نام تھری گورجز ڈیم ہے۔ یہ دنیا کا سب سے بڑا ہائیڈرو پاور اسٹیشن ہے، جس کے اندر 32 پاورفل ٹربائن جنریٹرز ہیں جو ہر ایک 700 میگا واٹ تک بجلی پروڈیوس کرتا ہے۔ سب سے بڑا ڈیم ہونے کے ساتھ ساتھ یہ سب سے بڑا کنکریٹ سٹرکچر بھی ہے، جس میں 28 کیوبک میٹرز کنکریٹ استعمال ہوا ہے۔ ناظرین، 600 کلومیٹر سے بھی زیادہ لمبا یانگسی ریور چائنا کے ویسٹ میں پہاڑوں سے شروع ہوتے ہوئے آدھے سے بھی زیادہ چائنا کو کراس کرتے ہوئے ایسٹ چائنا سی میں جا گرتا ہے۔ ناظرین، ڈیم کی لاگت میں اگر چائنیز کرنسی کی بات کی جائے تو 249 بلین چائنیز یون یا پھر 37 بلین ڈالرز خرچ ہوئے۔ 5,10,000 ٹن کا سٹیل یعنی کہ سریا استعمال کیا گیا اس ڈیم کی کنسٹرکشن میں۔ ڈیم کی اونچائی 185 میٹر ہے، جبکہ چوڑائی 2300 میٹر تک ہے۔ اس ڈیم کو بنانے کے لیے چائنیز گورنمنٹ کو کل ملا کے 13 شہر، 140 قصبے اور 1600 کے قریب گاؤں ضم کرنا پڑے۔ اس ڈیم کے اندر 13 لاکھ لوگوں کو نقل مکانی کرنی پڑی۔ ناظرین، یہ ڈیم تھری گورج نامی جگہ کے قریب واقع ہے، اسی لیے ڈیم کا نام بھی تھری گورجز ڈیم پڑ گیا۔ یہ ڈیم نہ صرف سیلاب کی تباہ کاریوں کو روک کے بیٹھا ہے بلکہ 6 کروڑ لوگوں کی بجلی کی ضروریات کو بھی پورا کر رہا ہے۔ ڈیم کے بارے میں آپ کو سب سے دلچسپ اور حیران کن بات بتاتے چلیں کہ ڈیم میں پانی جمع کرنے کی جو کیپیسٹی ہے وہ تقریباً ماہرین 50 لاکھ کروڑ کلو گرام بتاتے ہیں۔ 573 فٹ سمندر کے لیول سے اوپر تک اٹھایا گیا ہے۔
اور ناظرین یہ بھی جان لیں کہ سیٹلائٹ سے اگر دیکھا جائے تو یانگسی ریور کی چوڑائی صرف 700 میٹر تھی ڈیم بننے سے پہلے کا، ہم آپ کو بتا رہے ہیں کہ یانگسی ریور کی چوڑائی صرف 700 میٹر تھی، مگر ڈیم بننے کے بعد 3600 میٹر تک پھیل گئی۔ ناظرین 2020 میں ہائیڈرو الیکٹرک پلانٹ نے 111.88 کلو واٹ فی گھنٹے کی پیداوار کی، جس نے سالانہ بجلی کی پیداوار کا ایک نیا عالمی ریکارڈ، ورلڈ ریکارڈ قائم کر دیا۔ تھری گورجز ڈیم کے فوائد میں سیلاب کنٹرول، بجلی کی بڑے پیمانے پہ پیداوار، ماحولیاتی تحفظ، ٹورزم، ایگریکلچر، نیویگیشن، ایکولوجیکل پروٹیکشن، انوائرمنٹل پیوریفیکیشن، ترقی پر مبنی آباد کاری، جنوبی چین سے شمالی چین میں پانی کی منتقلی، پانی کی فراہمی کے علاوہ اریگیشن بھی شامل ہے۔ ناظرین ماحولیاتی اثرات کے نقطہ نظر میں تمام تر کنٹروورشیز کے باوجود تھری گورجز ڈیم اس بات کا ٹھوس ثبوت ہے کہ یہ ڈیم ماحولیاتی طور پر ایک قابل عمل منصوبہ ہے، اور بلا شبہ نو ڈاؤٹ اس بات میں کوئی شک نہیں 21ویں صدی کی سب سے بڑی تکنیکی کامیابیوں میں سے